کیا منظر ہوتا ہوگا وہ جس کی شادی ہوئی ہے اور 7 دن کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. میری والدہ نے میرا پیخانہ دھویا. مجھے پڑھا لکھا کر گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کرا دیا, ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر بنا دیا. میں کبھی اپنے والد کو ریسپیکٹ نہیں کیا. میں ان کو پلٹ کر جواب دیتا تھا, ان سے جھوٹ بولتا تھا, دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا تھا. جب مجھے ریئلائز ہوا میرے والد کو ایک سائلنٹ اٹیک آیا تھا, جن کو میں سب سے عزیز دوست مانتا تھا وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. اللہ کا احسان و کرم ہے, میرے والدین زندہ ہے اور میں اس منچ کے مادھیم سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں ان کو کبھی ستاؤں گا نہیں, کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. میں سبھی کو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ پلیٹ فارم ہم سب کو اتنا بڑھیا ملا ہے, زما سر سے انسپائر ہو کر کے اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی سیکھ کے یہاں سے چلے گئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے, آپ 40 دن نہیں 40 سال بھی رہو گے ہاسپٹل میں. 40 سال تک پخانہ دھلاتی رہے گی ماں. اگر ماں اندھی بھی ہے نا پھر بھی آپ کا پیشاب پخانہ دھلاتی رہے گی. وہ اسی کا نام ماں ہے. میں گاؤں سے آتا ہوں اور میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں. میرے والد نے خود کے لیے کبھی کوئی سائیکل بھی نہیں لی اور مجھے بائک تک بھی دلوائی. مجھے پڑھا لکھا کر گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کرا دیا, ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر بنا دیا. لیکن میں کبھی اپنے والد کو ریسپیکٹ نہیں کیا. میں ان کو پلٹ کر جواب دیتا تھا, ان سے جھوٹ بولتا تھا, دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا تھا. جب مجھے ریئلائز ہوا میرے والد کو ایک سائلنٹ اٹیک آیا تھا, اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے والد نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں ان کو لے کر کے دلی پہنچا, رام منوہر لوہیا ہاسپٹل میں. پیسہ نہیں تھا, کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا. جن کو میں سب سے عزیز دوست مانتا تھا وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, لیکن میرا اللہ دیکھ رہا تھا, اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کی مدد وہاں پر بھی آئی. میں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رویا اللہ سے, اللہ پیسہ نہیں ہے, آپریشن کیسے کراؤں. تو اللہ کی مدد آئی. ہاسپٹل کے اندر ایک مینیجر نے بولا کہ تمہارے پاس انکم سرٹیفکیٹ ہے. میں نے کہا جی ہے, گھر پہ ہے پاپا کا. تو میں وہ سرٹیفکیٹ منگایا اور منگا کر کے ان کو دکھایا. میرے والد کا آپریشن بالکل فری آف کاسٹ ہوا. تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ جیون میں والدین کی خدمت کرنا کتنا لازم ہے. شاید ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج وہ آپریشن ہو پایا اور اللہ نے مجھے وہ ڈائریکشن دکھائی. اور ایک سب سے بڑی کمی جو میرے اندر تھی, جھوٹ بولنا. میں سر کی جب ویڈیو دیکھا کرتا تھا 2019 میں 19-20 میں, تو کووڈ چل رہا تھا 20-21 میں, اور میں کوٹدوار میں تھا, سروس کر رہا تھا, کووڈ کے مریض کو دیکھ رہا تھا. تو مجھے وہاں پہ احساس ہوا کہ جیون میں کوئی رشتہ کسی کام نہیں آ رہا. والدین کو چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے ہیں, بیماری سے بچ رہے ہیں, مائیں مر رہی ہیں. میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی باڈی اٹھایا, 200 400 500 کچھ پتہ نہیں کتنی باڈی اٹھایا. میں دیکھ رہا ہوں ایک مریض ادھر مر رہا ہے, کدھر مر رہا ہے. اللہ کا احسان و کرم ہے, میرے والدین زندہ ہے اور میں اس منچ کے مادھیم سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں ان کو کبھی ستاؤں گا نہیں, کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. جنہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا, کچھ سائیکل نہیں رہی, مجھے موٹر سائیکل تک دلوائی, مجھے پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کر دیا, 30 سال میرا خرچ اٹھایا. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 2021 میں, میری شادی کے 7 دن بعد. کیا منظر ہوتا ہوگا وہ جس کی شادی ہوئی ہے اور 7 دن کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. میری والدہ نے میرا پیخانہ دھویا. میں سبھی کو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ پلیٹ فارم ہم سب کو اتنا بڑھیا ملا ہے, تو زما سر سے انسپائر ہو کر کے اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی سیکھ کے یہاں سے چلے گئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی.
मुझे यकीन है कि आप इतना वालिदैन को सताया नहीं होगा, क्योंकि वालिदैन की दुआओं से तो आप डॉक्टर बने हो माशाल्लाह। लेकिन खड़े होकर के बोलना कि नहीं वालिदैन को मैंने सताया, झूठ बोला मैंने, और थैंकफुल है आप कितनी दर्द लेकर एक्सीडेंट होने के बाद, हालांकि बीवी खिदमत करना चाहिए, पखाना कौन धुला रही है? माँ धुला रही है, इसको माँ कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में, 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना, फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है, क्योंकि माँ में अल्लाह वो मोहब्बत डालता है माँ के सीने में बच्चों के लिए। काश बच्चे वो समझ जाएं उस मोहब्बत को। जवानी में जो हार्मोन्स की वजह से जो लव हो जाता है नौजवान बच्चे बच्चियों को, उस मोहब्बत को तो समझ पा रहे हैं आप लोग। जब लाइफ पार्टनर्स बनाने की कोशिश करते हैं वहां तो मोहब्बत को समझ रहे हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत की भी तो समझो ना आप लोग। जो अल्लाह मिसाल ले रहा है, मैं कितना चाहता हूं पता है बंदो, एक माँ जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज्यादा चाहता हूं। एक गर्लफ्रेंड जितना चाहती है ना, एक लैला जितना चाहती है ना, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। क्या मिसाल ली अल्लाह ने? माँ की मिसाल ली। और उस माँ की मोहब्बत को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अजीब हाल है नौजवान बच्चियों का, नौजवान बच्चों का।